تو حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی بھی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن اللہ رب العزت کے عاجز بندے تھے، ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے فریادیں کرتے رہے، ہر مشکل میں اللہ کو پکارتے رہے۔ ایک حدیث ثابت کرو، ایک حدیث۔ لوگ کہتے ہو نا کہ اہل بیت کو ہم ماننے والے، ہمارے بریلوی بھائی بھی نام لیتے ہیں اہل بیت کا، نبی کے نواسوں کو وہ بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں اہل بیت کی بڑی شان، ہم بھی کہتے ہیں بڑی شان۔ لاؤ کوئی ایک حدیث لاؤ، ایک روایت لاؤ، ایک صحیح سند لاؤ، تاریخ کی کسی کتاب سے اٹھا کے لاؤ کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کبھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد کی۔ جاؤ ایک روایت لاؤ۔ اور یار حدیث کی کتابیں بھری ہوتی نا، آپ کو ایک ایک بات ملتی ہے، صحابہ کا ایک ایک طریقہ ملتا ہے۔ صحیح بخاری اٹھاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط آ گیا، قحط پڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ یہاں ہمارے بنائے ہوئے پیر، جن کو ہم نے پیر بنایا ہے، وہ بھی بڑی کرنے والے ہیں، وہ تو اشارہ کر دے تو یوں ہو جاتا ہے، وہ سلام پھیر دیں تو ادھر والے حافظ ادھر والے سارے ناظرہ ہو جاتے، ان کی تو بلیاں بھی غیب جاننے والی ہیں۔ وہ تو کیا بات ہے جی، ان کے ایسے ایسے کارنامے، ایسی جھوٹی داستانیں بیان کرتے ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس امت کی دوسری بڑی ہستی، جن کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل جاتا ہے۔ ایک وہ ہیں کہ جن کے گھر ہی شیطان کی آواز گاہ ہے، جن کو تم نے پیر بنا لیا ہے، کئی کئی سال نہانے نہ والے، شرابیں پینے والے، بھنگ پینے والے، چرسی بنگی عمر بن خطاب ہیں، جن کو دیکھ کے شیطان راستہ چھوڑتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم میرے پاس آئے ہو بارش کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ابھی دیکھو یوں کرتا ہوں تو بارش آ جاتی، نہیں، اللہ کے عاجز بندے بن کے دکھایا ہے۔ کہا وہی طریقہ اختیار کرتے جو ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اختیار کرتے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا تھا ایک شخص، صحیح بخاری میں، ممبر پہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول ہم تو تباہ و برباد ہو گئے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری فصلیں ساری سوکھ گئی، ہمارے جانور مر رہے ہیں، نہ ان کے کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے پانی مل رہا ہے۔ وہاں کون سے بور ہوتے تھے، اور ریگستانی علاقہ تھا، جہاں بارش ہوئی پانی اکٹھا ہوا وہاں سے فائدہ اٹھاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ ہمارے تو چھو منتر کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ جاؤ بارش ہوگی۔ اسی وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فریاد کی، اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں بارش دے دے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تو دینے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اللہ رب العزت نے پھر، صاف آسمان تھا، فوراً بادل آئے، اتنا برسے کہ اگلے جمعے کے خطبے میں دوبارہ اٹھ کے یہ اپیل کرنی پڑی کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں، ادعو اللہ سے دعا کریں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کریں گے تو شوں ہو جائے گا، کیا کہتے تھے، ادعو اللہ سے دعا کریں، اللہ کے رسول بارش مانگنی ہے، ادعو اللہ یسقینا، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں بارش ملے۔ اور دوبارہ آ کر کہتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ یہ اب ہمارے لیے زحمت بن رہی ہے، پانی پانی ہو گیا ہر طرف، اللہ رب العزت ان بادلوں کو لے جائے۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ رب العزت سب کچھ کرنے والا ہے، نبی ہو ولی ہو اللہ کے محتاج ہیں، خود مختار نہیں ہے، خود مختار اس کائنات میں ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العزت، مختار کل جس کو کہتے ہیں، مختار کل ایک ہی ذات اللہ رب العزت۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان بادلوں کو ختم کر دیا، بھیج دیا دور۔ یہی طریقہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بنایا، یہ نہیں کہا کہ ابھی کر کے دکھاتا ہوں، آنکھیں بند کرو، کھول لو گے تو بارش ہو جائے۔ فرمایا کہ ہم چلتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن پہلے جب ایسی مصیبت آتی، قحط سالی ہوتی، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آ کے آپ سے کہتے تھے اے اللہ کے نبی ہمیں اللہ سے دعا کریں، ہمیں بارش ملے۔ اب کیا کریں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ حاضر ناظر کے عقیدے والے بھی تو ہیں نا، اور صحابہ کے تو پاس ہی تھی نا قبر مبارک، وہاں سے اٹھ کے میدان میں جا رہے ہیں، قبر پہ تو نہیں آئے مانگنے کے لیے۔ عقیدہ سیکھو، صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے، سمجھو اس کو۔ یہ ہے اہل بیت سے محبت اصل، کہ ان کا عقیدہ، ان کا طرز فکر، اس کو اپنایا جائے، ان کے مشن کو اپنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوچنے لگے، اور پھر نبی کے چچا عباس رضی اللہ عنہ ان کا انتخاب کیا، اور جب میدان میں گئے اللہ سے دعا کی۔ پہلے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے دعا کا، اب آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ ہمارے نزدیک بہت نیک ہیں، نبی کے چچا ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ انہوں نے دعا کی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ پہلے تیرے نبی ہمارے پاس تھے، ہم ان سے دعا کروایا کرتے، اب تیرے نبی ہمارے پاس نہیں ہیں، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، اپنے نبی کے چچا کی سفارش اور دعا ہمارے حق میں قبول فرما۔ یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد بھی جب بھی موقع آیا، کوئی ایک واقعہ تو ثابت کرے، کسی صحابی نے، کسی اہل بیت کے فرد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر فریادیں کی ہوں۔ آج تو یہ جو بھنگی چرسی فوت ہونے والے، یہ بات درست ہے کہ کئی نیک لوگوں کے بھی مزار اور کبے جبے بن گئے، لیکن ہمارے ہاں حقائق سے یہ بات ثابت ہے، اندر سے بلیاں نکلتی ہیں، گدھے نکلتے ہیں دبائے ہوئے، اور یہ تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھ چکے ہیں سب کو۔ اور اگر تاریخی حقیقت دیکھی جائے، یہ لاہور میں کتنا بڑا دربار ہے، علی حجویری کا جس کو دربار کہتے ہیں، آپ مسلمہ تاریخ سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ دربار کی جگہ ہے۔ مورخین نے صاف لکھا ہے کہ یہاں تو وہ دفن نہیں ہوئے، لیکن کاروبار ہے۔ تو اہل بیت کی فکر کو اپنائیں۔ وہ کیا فکر تھی؟ صحابہ کی فکر کو سمجھیں۔ ایک دفعہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت کی عظمت کو تسلیم کیا، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے مانگا۔ یہ عقیدہ توحید ہے، یہی حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا عقیدہ ہے، اور ساری زندگی اسی کی دعوت دیتے رہے، کبھی اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا۔ حالانکہ نواسے کس کے ہیں، نانا کون ہے؟ سید الانبیاء والمرسلین۔ کبھی کہہ دیتے یا دور سے فریاد کر دیتے کہ نانا جان آج تو بڑی مصیبت ہے، ہمیں بچائیں، یا قبر مبارک پر جا کر کہتے، کبھی ایک لفظ بھی ثابت نہیں۔ اس طرف تو کوئی غور نہیں، بس نعرے لگانے پہ زور ہے کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے، ہم اہل بیت کو ماننے والے۔